حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زبدہ نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم کا رہنے والا تھا، اور آ کر عرض کی، حضور میں آپ کے پاس رہ کر آپ کا فیضان حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو اپنے ساتھ رکھوں گا جو میری بات مانے، میرا حکم مانے۔ تو اس شخص نے عرض کی، حضور میں آپ کی بات کس کام میں مانوں، آپ کا حکم میں کس معاملے میں مانوں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تجھ سے یہ کہوں کہ اپنے مال میں سے مجھے سب سے اعلیٰ مال لا کر دے، صدقہ کر، تو اپنے مال کی چھانٹ بینٹ کر کے جو سب سے اعلیٰ مال ہوگا وہ لا کر مجھے پیش کرے گا۔ اس شخص نے آپ کی یہ شرط کو قبول کر لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، وہ آپ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ جس گاؤں میں یا جس گھاٹ میں میں رہتا ہوں ان لوگوں پر مشکل حالات ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کرو۔ اس نے کیونکہ وعدہ کیا تھا، آپ کا حکم سنا، تو وہ اپنے مال میں سے کچھ مال جو ہے وہ لینے چلا گیا۔ جب وہ مال لینے گیا تو اس نے اپنے تمام اونٹوں میں نظر دوڑائی، تو اس میں سے اس شخص کو ایک نر اونٹ بہت پسند آیا۔ ایک نر اونٹ اسے بہت پسند آیا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ اونٹ جو اسے پسند آیا تھا اس نے چھوڑ دیا۔ اس نر اونٹ کی جگہ پر وہ ایک اونٹنی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا تو اپنا وعدہ بھول گیا ہے جو تو نے مجھ سے کیا تھا، یا تو جان بوجھ کر اعلیٰ مال کو چھوڑ آیا ہے اور ادنا مال کو میرے پاس لے آیا ہے؟ تو وہ شخص اس اونٹنی کو لے کر دوبارہ واپس روانہ ہوا، اور وہ اونٹ جو سب سے اعلیٰ نسل کا اونٹ تھا وہ لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ تو آپ نے اس شخص کو حکم دیا کہ اس گھاٹ سے 2 آدمیوں کو بلاؤ۔ اس شخص نے حکم کی تعمیل کی، 2 شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ نے ان 2 شخصوں سے کہا کہ اس اونٹ کو ذبح کر دو، اور جتنے اس گاؤں کے اندر گھر ہیں اس اونٹ کے اتنے حصے کرو گوشت کے، اور ہر گھر میں ایک ایک حصہ برابر برابر تقسیم کرو، اور ان تمام گھروں کے اندر میرا گھر بھی شامل کر لینا۔ جتنا گوشت تم باقی گھروں میں تقسیم کرنا دینا، اتنا ہی گوشت میرے گھر میں بھی دینا۔ گوشت ہو گیا، تقسیم ہو گیا گوشت۔ تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اعلیٰ قسم کا مال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو پھر تم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اونٹ سب سے اعلیٰ نسل کا ہے، اس کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یا تو تم اپنے وعدے کو بھول گئے تھے، یا تو نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور مجھے وعدہ بھی یاد تھا، میں نے یہ جان بوجھ کر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اونٹ میں نے چھوڑا تھا اس کی جو جفتی ہے وہ باقی اونٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جو اس اونٹ کی جفتی باقی اونٹوں کے کام آئے گی، اس لیے میں نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا اور اونٹنی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ میری ضرورت کیا ہے؟ تو جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو سن میری ضرورت کیا ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ جب تم قبر کے گڑھے میں ڈال دیے جاؤ گے وہ دن تمہاری محتاجی کا دن ہوگا،
तुम कब्र के गड्ढे में डाल दिए जाओगे, वो दिन तुम्हारी मोहताजी का दिन होगा। और सुन ले कि माल के 3 शरीक हैं, और सुन ले कि माल के 3 शरीक हैं। एक मुकद्दर शरीक है, दूसरा शरीक है, और तीसरा आज खुद तू है अपने माल का शरीक। मुकद्दर का किसी को क्या मालूम कि जिस माल को तूने आज बेहतर और आला छोड़ दिया है समझकर कि ये माल सबसे आला है, क्या खबर कि उसे मुकद्दर ले जाए, वो कल का इंतजार ही ना करे, वो कल के इंतजार में आज ही तबाह बर्बाद हो जाए। इसलिए चाहिए कि आला माल को अल्लाह की राह में सदका कर देना चाहिए ताकि वो तबाह बर्बाद होने से बच जाए और तुम्हारे लिए नफामंद हो। और दूसरा शरीक है, फरमाया कि शरीक हर वक्त इस इंतजार में रहता है कि ये शख्स कब इंतकाल करे और इसका मैं माल जो है मैं वसूल करूं। आप बखूबी जानते हैं कि आपके माल के अंदर कौन कौन शरीक है। वो शरीक हम वक्त इसी इंतजार में है कि ये मालदार शख्स इंतकाल करे और इसका माल मेरा माल हो जाए। और फिर फरमाया कि माल का आज खुद तू मालिक है, तू शरीक है। आज तू जिंदा है, अपने हाथ से जितना खर्च कर सकता है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर ले, क्योंकि जब कल तू नहीं रहेगा तो ये माल भी तेरा नहीं रहेगा। जब तू आखिरी वक्त में होगा, वक्त नज़ा में होगा, तो कहेगा कि ये माल मैंने इतना इस मस्जिद को दे दिया, इतना इस मदरसे को दे दिया, इतना माल मैंने इस गरीब को दे दिया। उस वक्त ये तुम्हारा माल तकसीम करना कोई फायदा मंद नहीं होगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आज तू माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे ताकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे काम आ सके। और जिस ऊंट को तूने ये समझा कि मैं ये अगले रोज मेरे काम आएगा, क्यों ना इसे आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया जाए, इसे ज़िबा कर दिया जाए। मैंने वो ऊंट जिसको तूने पसंद किया था, सबसे आला था, उसे मैंने ज़िबा कर दिया। मुकद्दर से मैंने इसे बचा लिया कि कहीं ये मुकद्दर के हवाले ना हो जाए, तबाह बर्बाद ना हो जाए।